اور کل سے انشاءاللہ ہم اعتکاف کے لیے بیٹھیں گے. تو اعتکاف کے بارے میں کچھ فضائل کچھ مسائل انشاءاللہ ذکر کرنے ہیں. اعتکاف کی تاریخ اگر دیکھا جائے تو غار حرا سے شروع ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے نزول سے چند ماہ پہلے سے ہی خلوت اختیار کرنا شروع کر دی. اللہ رب العزت نے خلوت کی محبت ان کے دل میں پیدا فرمائی. نبی علیہ السلام کچھ چنے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لیتے اور غار حرا میں جا کے چند دن گزارتے. آپ کی ترتیب تقریباً 6 مہینے کا مویشی رہی اور بالکل آخری جو اعتکاف تھا آپ کا، اگر ہم اس کو اعتکاف کا نام دیں غار حرا کی اس عبادت کو اس خلوت کو، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن پاک کا نزول ہوا، وحی کا نزول ہوا اور نبی علیہ السلام کو ایک روحانی ترقی عطا ہوئی. تو آج بھی جو شخص یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے ساتھ شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ اعتکاف کرے گا، یقیناً اس کو اللہ رب العزت کا قرب عطا ہوگا اور روحانی ترقی عطا ہوگا. تاہم اعتکاف کے فضائل میں سے یہ باتیں موجود ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اعتکاف کرے گا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. جو ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اعتکاف کرے گا اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے گا. کتنی بڑی سعادت ہے. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے اور مشکات کے بھی، کہ اعتکاف کرنے والا ایک تو یہ فائدہ ہے کہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور دوسرا اس کے لیے وہ تمام نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں جو وہ مسجد میں معتکف ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکتا باہر جا کے. 2 فائدے ہیں، 10 راتیں یا جتنا بھی وقت ہے 9 دن 9 راتیں گناہوں سے بچے رہے گا، یہی بہت بڑا انعام. اور دوسری بات کہ جو باہر نیکیاں کرتا تھا اللہ تعالیٰ بغیر کرے اس کو اپنی رحمت سے اس کا ثواب عطا فرماتے رہیں گے. بہقی اور کنز العمال کی روایت ہے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رمضان کے کسی ایک عشرے کا اعتکاف کرے گا گویا اس نے 2 حج کیے 2 عمرے کیے. اور ایک دن کے اعتکاف کی جو فضیلت ہے وہ جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل ہونا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آ کے بیٹھا، مغموم تھا اور اس سے پوچھا، کہنے لگا بڑا پریشان ہوں. تو آپ اس کی حاجت کے لیے نکلے. جب مسجد سے باہر نکلے تو کسی نے پوچھا تھا آپ اعتکاف کرتے بھول گئے کیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں بھولا تو نہیں ہے، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی ہے. فرمایا کہ جو شخص کسی کی مدد کے لیے اپنے کسی بھائی کی مدد کے لیے چلے اور کوشش کرے اس کے لیے 10 برس کے اعتکاف سے یہ چیز افضل ہے. یعنی کوئی شخص کسی کی مدد کرے یہ اتنا بڑا ثواب ہے کہ 10 برس وہ 10 سال اعتکاف کرتا رہے تو ثواب تک نہیں پہنچ سکتا. اور ایک دن کا اعتکاف کا ثواب یہ بتایا کہ جہنم سے 3 خندقیں دور ہو جائے گا، 3 خندقیں حائل ہو جائیں گی اس کے اور جہنم کے درمیان، اور ہر ایک خندق کی چوڑائی زمین اور آسمان سے زیادہ ہے، زمین اور آسمان کی درمیانی مسافت سے زیادہ ہے. تو اتنی بڑی سعادت اور اتنی بڑی نعمت ہے یہ اعتکاف. تو اعتکاف بھی نعمت اور لیکن دوسروں کی خدمت کرنا مدد کرنا یہ اس سے بڑی نعمت، یہ اپنی جگہ الگ نعمت. نفلی اعتکاف بھی ہوتا ہے، اس کو بھی کیا جا سکتا ہے، کرنا چاہیے. نفلی اعتکاف اگر کوئی انسان مغرب سے لے کے عشاء تک کرتا ہے تو اس پہ اس کو کیا ملے گا؟ علامہ شاعرانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مغرب سے لے کے عشاء تک مسجد میں اعتکاف کیا اور نماز کے علاوہ قرآن، ذکر، درود شریف، استغفار میں لگا رہا، دنیا کی باتوں میں نہ لگا رہا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائیں گے. کشف الغمہ صفحہ 212. نفلی اعتکاف ہے، اس کے اوپر اللہ اتنی بڑی سعادت عطا فرما دیتے ہیں. تو آخر کے اندر جنت میں محل حاصل کرنا نہایت آسان اللہ نے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ
مسجد کے کچھ اوتاد ہیں اور ان کے ہم نشین جو ہوتے ہیں فرشتے ہوتے ہیں، اگر یہ مسجد سے چلے جاتے ہیں تو فرشتوں کو تلاش کرتے ہیں، اگر یہ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں تو فرشتوں کی مزاج پرسی کرتے ہیں، اگر ان کو کوئی ضرورت پیش آئے ہو تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ معتکفین، مسجد میں مستقل زیادہ رہنے والے فرشتے ان کے ساتھی بن جایا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کی تلاش کے لیے اعتکاف کرنا چاہیے اور آخری طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ یہ تو چند فضائل تھے، اب مسائل بھی چند سن لیجیے۔ بسم اللہ۔ اعتکاف 3 قسم کے ہوتے ہیں: واجب، سنت اور نفل۔ واجب اعتکاف 2 طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو انسان منت مان لے کہ میں اعتکاف کروں گا تو منت پوری کرنا ضروری۔ دل کے ارادے کا نام منت نہیں، انسان زبان سے بھی اس کا اظہار کرے اور منت مانے کہ مجھے اعتکاف کرنا ہے، اس کو کرنا پڑے گا، یہ اس کے لیے واجب ہے۔ واجب اعتکاف کی جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے، اگر کسی کا سنت اعتکاف، رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کسی وجہ سے فاسد ہو جائے، ٹوٹ جائے، تو پھر اس کو 1 دن کا اعتکاف کرنا ہوتا ہے، یہ بھی واجب ہے۔ منت والے اعتکاف میں اور یہ مسنون اعتکاف میں روزہ رکھنا ضروری، بغیر روزے کی اعتکاف نہیں ہوتے۔ سنت اعتکاف وہ ہے جو صرف رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں، آخری عشرے میں کیا جا سکتا ہے۔ سنت اعتکاف کے بعد مسائل سن لیجئے۔ رمضان کے سنت اعتکاف کا وقت 20واں روزہ پورا ہونے سے کچھ دیر پہلے انسان مسجد میں پہنچ جائے اور اس کے بعد چاند کے اعلان تک یا 30واں روزہ پورا ہونے تک یہ وقت کو گزارے۔ یہ 9 دن ہیں یا 10 دن ہیں تو یہ اس کا پورا وقت ہے۔ 20واں روزہ غروب آفتاب سے پہلے یہ مسجد میں بالکل مسنون اعتکاف کی نیت سے موجود ہو اور وہیں پر رہے حتیٰ کہ چاند کا اعلان ہو جائے، 29 کا اگر ہے یا 30ویں کی مغرب ہو جائے تب اس کا اعتکاف پورا ہو گیا۔ یہ اعتکاف جو ہے سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ کوئی بڑا شہر ہے تو ہر محلے کی ہر مسجد میں کم سے کم 1 آدمی تو ضرور اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے۔ کوئی گاؤں ہے، دیہات ہے، تو پورے دیہات میں اگر کئی مسجدیں بھی ہوں، کسی ایک میں بیٹھ گیا تو انشاءاللہ ان کی سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ لیکن شہر میں ہر محلے کی ایک مسجد، ہر محلے کی مسجد میں ضرور بیٹھنا چاہیے۔ بعض لوگ آخری عشرے میں 3 دن کا، 5 دن کا، مختلف دنوں کا اعتکاف کرتے ہیں، وہ سنت نہیں ہے، وہ نفل اعتکاف ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے۔ سنت اعتکاف کی دل میں اتنی نیت کافی ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا مسنون اعتکاف کرتا ہوں۔ یہ نیت کافی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا مسنون اعتکاف کرتا ہوں۔ رہ گئی عورتیں، تو عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں اعتکاف کریں۔ ازواج طاہرات اپنے حجروں میں اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ مسنون اعتکاف کی جو نیت ہے کب کرنی چاہیے؟ 20 تاریخ کو مغرب سے پہلے جب مسجد میں داخل ہو جائے اسی وقت نیت کر لے۔ اگر کسی نے اس وقت نیت نہیں کی، مغرب کی اذان ہو گئی، وقت داخل ہو گیا، اس کے بعد اس نے نیت کی، اس کا سنت اعتکاف نہیں ہو سکتا، اب یہ نفل ہی ہو۔ تاہم جو آدمی اپنا سامان لے کے گھر سے نکلا ہی اس ارادے سے ہے کہ میں نے 10 دن کا اعتکاف کرنا ہے تو وہ یہ عمل ہی اس کی نیت ہے۔ اعتکاف مسنون کے صحیح ہونے کے لیے، مسنون اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے چند شرائط ہیں، چند چیزیں ہیں، ان کو سن لیجئے۔ مسلمان ہو، عاقل و بالغ ہو، اعتکاف کی نیت کرے، مرد مسجد میں اعتکاف کرے۔ مردوں کا اعتکاف کہیں اور نہیں ہوتا سوائے مسجد کے، گھروں میں، ہوٹلوں میں، باغوں میں، یہ سب فتنے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ مرد کا اعتکاف صرف اور صرف مسجد ہی میں ہو سکتا ہے، اور یہ جنابت سے پاک ہونا بھی ضروری، مرد ہو یا عورت۔ مرد کے لیے مسجد میں اور عورت کے لیے اگر گھر میں کرنا ہے تو جنابت سے پاک ہونا ضروری، عورت کا حیض و نفاس سے خالی ہونا، اور روزے سے رہنا۔ مسنون اعتکاف میں روزہ ضروری ہے۔
اگر کسی کا کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا، قضا ہو گیا، فاسد ہو گیا، کوئی معاملہ پیش آ گیا تو اس کا سنت اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہو جس نے پہلے دو میں خدا نہ خاصہ روزے نہ رکھے یا تراویح نہ پڑھی یا کوئی اور عبادت نہ کی، یہ اگر چاہے کہ میں اعتکاف کر لوں اور روزے بھی رکھوں اور پورا اعتکاف کروں تو بالکل جائز ہے، کر سکتا ہے۔ کوئی ایسا شخص ہو جس کے بدن سے بدبو آتی ہو، یا کسی کے پاس ایسا کوئی، یا کسی کے اندر کوئی ایسا مرض ہو، بیماری ہو جس کی وجہ سے لوگ تنگ ہوتے ہوں، تو ایسے شخص کو اعتکاف میں نہیں بیٹھنا چاہیے، لوگوں کی دل آزاری کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ اعتکاف کی حالت میں بعض کام جائز ہیں۔ کھانا پینا بشرطیہ کہ احترام مسجد کے ساتھ ہو، مسجد کا خیال رکھا جائے۔ سونا، ضرورت کی کوئی بات چیت کرنا، اپنا نکاح ہو یا کسی کے نکاح میں شریک ہونا اسی مسجد کے اندر، یہ جائز ہے۔ کپڑے بدلنا، خوشبو لگانا، تیل لگانا، یہ سب جائز ہے۔ کنگھی کرنا، بال بنانا، یہ بھی جائز ہے، لیکن بال وغیرہ مسجد میں نہ بکھرے، احتیاط کے ساتھ ہو۔ مسجد کی قالین، چٹائی وغیرہ یہ خراب نہ ہو۔ مسجد میں کوئی خدمت کا کام کرنا، مثال کوئی ڈاکٹر ہے، وہ کسی کو دیکھ لیتا ہے فی سبیل اللہ اور معتکفین کی یا نمازیوں کی کوئی مدد کر لیتا ہے، تو ایک دوسرے کا خیال کرنا یہ بھی جائز ہے۔ برتن وغیرہ دھو لینا اپنے استعمال کے، یہ بھی جائز ہے۔ عورت اگر گھر میں اعتکاف کر رہی ہے اور اس کا دودھ پیتا بچہ ہے تو دوران اعتکاف وہ اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ اعتکاف کرنے والا مسجد میں اگر چاہے تو اپنے لیے چادر لگا سکتا ہے، بند کر سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مسجد نبوی شریف میں باقاعدہ خیمہ لگا دیا جاتا اور بستر بھی لگا دیا جاتا آپ کے احترام میں۔ اس میں یکسوئی بھی ہو جاتی ہے اور بہت ساری کچھ آسانیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے لیے لگایا جاتا تھا، باقی لوگوں کے لیے نہیں لگایا جاتا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عالم ہوں، شیخ ہوں، بڑے ہوں، ان کے اکرام میں لگا لینا یہ جائز ہے۔ عمومی طور پر بھی لگانا جائز ہے، لیکن اس کو دیکھنا ہی چاہیے موجودہ حالات میں جو کچھ مجھے کو ملا دیکھنے کو مشاہدے میں، آج کل نوجوانوں کو تو یہ نہ لگانا زیادہ بہتر ہے۔ وہ کھلے رہیں، سب کی نظروں میں رہیں گے، ورنہ موبائل ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، انٹرنیٹ پیکج ان کے پاس ہوتا ہے۔ یہ اعتکاف میں بیٹھ کے چاروں طرف سے اپنے آپ کو حجرے میں بند کر کے چھٹی 7 سمندر پار کہیں وکٹ گرے تو انہیں پتہ ہوتا ہے، اور کوئی آؤٹ ہو جائے تو انہیں پتہ ہوتا ہے، کوئی چھکا لگائے تو انہیں پتہ ہوتا ہے، ساری دنیا میں کیا ہو رہا ہے ان کو مسجد میں بیٹھے پتہ ہوتا ہے۔ اور بعض جگہ ایسا ہوا کہ کیونکہ شوق میں رمضان کے احترام میں لوگ آتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، لیکن چند دن کے بعد کوئی نہ کوئی ایسی ان کی دوستیاں، کوئی خرابیاں یا فلمیں ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو باقاعدہ مسجدوں میں یہ چیزیں دیکھی گئی ہیں۔ تو ہر جگہ کے احترام، ہر جگہ کے حساب سے اس چیز کو دیکھا جائے، اور اگر ایسے لوگ ہوں کہ اس پردے سے وہ عبادت میں یکسوئی زیادہ حاصل کریں تو پھر پردہ ہونا چاہیے، لیکن اگر اس سے کچھ اور مقصد کو لیا جائے، کوئی اور کام خراب کیا جائے تو پھر یہ نہیں کرنا چاہیے۔ مسجد کا احترام ضروری ہے۔ معتکف مسجد کے اندر رہتے ہوئے اپنی جگہ بدل سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ معتکف اعتکاف کرنے والا اپنی جگہ میں بقدر ضرورت سامان، کوئی صابن ہے، کھانے پینے کے کوئی برتن ہیں، کوئی اور چیز ہے، یا دینی کتابیں، معتکفین کو چاہیے کہ اپنے مطالعے کے لیے دینی کتابیں ساتھ رکھا کریں اور قرآن مجید کی تلاوت تو بہت کیا کریں۔ اعتکاف کے کچھ ممنوعات اور کچھ مکروہات بھی ہیں۔ بلا ضرورت باتیں کرنا، اعتکاف کی حالت میں فحش گفتگو، بیکار باتیں، قصے، کہانیاں، اور جناب بیٹھ کے بھائی یوٹیوب، فیس بک اور انٹرنیٹ کے اوپر ہر جگہ اور جی پیکج لے کے سحر تا افطار لگاتار، یہ سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ مسجد میں ضرورت سے زیادہ سامان لے کر آنا اور مسجد کو بکھیرنا، جگہ غیر ضروری جو ہے نا وہ رکھنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ مسجد کی بجلی، گیس، پانی اور چیزوں کا استعمال بے جا نہ ہو، بہت احتیاط سے ہو اور ضرورت کے مطابق ہو۔ مسجد میں سگریٹ پینا اور اس طرح کی چیزوں سے بچانا چاہیے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، مسجد کا احترام ضروری ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہماری حاجات طبعیہ ہیں، انسان کی طبیعت کے اندر وہ چیز موجود ہے، ان کی اجازت ہے، اس حالت میں مسجد سے نکلنے کی اجازت ہے۔ دیکھیے
پیشاب پخانہ استنجا وغیرہ، اس کے لیے انسان مسجد سے نکل سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جتنا قریب ہو اتنا اچھا، لیکن اگر دور ہے تب بھی گنجائش موجود ہے جانے کی۔ وہاں پہنچا، اب وہاں لائن لگی ہوئی ہے، کھڑا رہنے کی گنجائش ہے، لیکن جب یہ اپنا کام پورا کر کے باہر آیا اب نہیں کھڑا ہونا، اب واپس۔ کہیں راستے میں آتے جاتے کسی سے سلام دعا ہو گئی تو چلتے چلتے تو ٹھیک ہے، کھڑے ہو کے کسی سے سلام دعا، جی آپ خیریت سے، ٹھیک ہیں، سب ٹھیک ہیں، روزہ کیسا ہے، اعتکاف کیسا ہے، ان باتوں سے اعتکاف گیا، تو اس کا خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ آتے جاتے چلتے ہوئے کسی سے بات چیت سلام دعا ہو جائے ٹھیک ہے، لیکن جب وہ مسجد سے باہر نکلا ہے قضاء حاجت کے لیے تو وہاں کسی سے باتیں نہیں کرنی۔ ایک تو یہ ہے کہ واش روم کی لائن میں لگا ہوا ہے، 2 بندے باہر کھڑے ہیں، ایک اندر ہے انتظار کر رہے ہیں، اس کی گنجائش ہے، لیکن جب واپس آ گیا اب سیدھا اپنے کام پہ چلے، وہاں بات چیت نہ کرے۔ مسجد میں غسل کرنا یا معتکف کا غسل کرنا، اگر احتلام ہو گیا اور غسل واجب ہو گیا تو بہترین ترتیب یہ ہے کہ فوری طور پر تیمم کر لے مسجد کے اندر ہی، اس کے بعد غسل کا انتظام کرے کہ کہاں کرنا ہے۔ اگر مسجد میں قریب کوئی انتظام ہے وہاں چلا جائے، مجبوری میں گھر جانا پڑے تو بھی جا سکتا ہے، لیکن اس طریقے کا اہتمام کرے کہ بس آنا جانا ہو، وقت ضائع نہ کرے۔ ہاں اگر کسی کو گرم پانی سے وضو کرنا ہے، گرم پانی سے غسل کرنا ہے تو پہلے اطلاع کر دے، کسی اور کو بھیج دے کہ گرم پانی کا وہاں انتظام، ساری چیزیں ہو جائیں، اب یہ جائے اور غسل کر کے واپس آ جائے تو اس کا اعتکاف انشاءاللہ تعالی نہیں ٹوٹے گا۔ تو غسل کی اگر ضرورت پیش آ گئی، واجب ہو گیا، تو مسجد میں تیمم اور پھر غسل کر کے فوراً واپس آنا، اس غسل کی تو گنجائش ہے۔ لیکن گرمی کی وجہ سے غسل، جمعے کا مستحب غسل یا ویسے دل کر رہا ہے غسل، ان چیزوں کی گنجائش نہیں، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ وضو کی ضرورت کے لیے معتکف جا سکتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی چند احتیاطیں ہیں۔ اگر تو مسجد میں ایسا انتظام ہے کہ انسان مسجد میں بھی رہے اور مسجد کے اندر ہی وضو ہو جائے اور وضو کا پانی مسجد کے باہر گرتا ہو، مسجد کو گیلا نہ کرتا ہو، تو پھر وضو کرنے کے لیے وہی جگہ ٹھیک ہے، باہر نہیں جانا چاہیے، وہیں پہ وضو کرے۔ دوسری بات، انسان وضو نہیں ہے، اب اس نے وضو کرنا ہے، کیوں کرنا ہے؟ نماز کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، سجدہ صحاف کے لیے، سنت کے لیے، نفل کے لیے، نفل نمازوں کے لیے، تو پھر یہ جائے کر کے آ جائے، بالکل ٹھیک۔ لیکن ایک آدمی کا ابھی وضو نہیں ہے، وہ اس نے درود شریف پڑھنا ہے، استغفار کرنا ہے، دعائیں مانگنی ہے کہ جی میرا وضو نہیں ہے، میں وضو کر کے آ جاؤں، یہ جناب اگر باہر نکلا وضو کر لیے تو وضو گیا۔ اب کیا یہ کہ اس نے وضو کرنا ہے نا، تو 2 رکعت نفل کی نیت کر لے، تلاوت قرآن کی نیت کر لے کہ بھی میں جاؤں وضو کر کے آؤں تو ان کاموں کو بھی کروں جو بغیر وضو کے ہو نہیں سکتے۔ درود شریف استغفار بغیر وضو کے ہو سکتا ہے، تو اس کا خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی کا وضو ہے، وہ کہ جی چلو میں وضو پہ وضو کر لوں، عصر کی نماز کے لیے وضو کیا تھا، ابھی وضو قائم ہے، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، چلو جی میں وضو پہ وضو کر کے آتا ہوں، تو یہ اگر اس طریقے سے وضو کرنے جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ کھانا پینا، انسان کو چاہیے کہ کوشش کرے کہ کسی کی ڈیوٹی لگا دے کہ وہ پہنچا دے، بعض مسجدوں میں انتظام ہوتے ہیں تو وہاں پہ کر لے، اور اگر کوئی بھی انتظام نہ ہو سکے تو کہیں آنا جانا پڑے، اس کو لانا لے جانا، تو اس کی گنجائش موجود ہے، جا سکتا ہے، لیکن کوشش کرے کہ وہیں پر ہی ہو۔ تو یہ مسنون اعتکاف کی چند باتیں۔ نفل اعتکاف، نفل اعتکاف ہر مسجد میں ہو سکتا ہے۔ نفل اعتکاف کے لیے نہ روزے کی ضرورت ہے، نہ کسی وقت کی ضرورت، کچھ بھی نہیں۔ انسان کسی بھی مسجد میں جا کے یہ نیت کر لے کہ جب تک میں اس مسجد میں ہوں میرا اعتکاف، تو جب یہ مسجد سے باہر نکلے گا اعتکاف ختم۔ نفل اعتکاف نہ ٹوٹتا ہے نہ فاسد ہوتا ہے، یہ تو ختم ہو جاتا ہے پورا، جتنی دیر آپ مسجد میں ہیں وہ اتنی دیر کے لیے اعتکاف وہ خود بخود ہوتا ہے، تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو نفل اعتکاف میں بار بار آنا جانا کرنا کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ عورت کا اعتکاف، عورت اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرے۔ بعض لوگوں نے گھر میں باقاعدہ عبادت کی، نماز کی، ذکر کی جگہ بنائی ہوتی ہے،
اس کو چاہیے کہ اس جگہ پر ہی اعتکاف کرے۔ لیکن اگر کسی گھر میں نہیں ہے، جیسے اکثر آپ رواج نہیں رہا، اب جہاں یہ اعتکاف کرنا چاہتی ہے وہاں کو 5-7 فٹ کی جگہ، 8 فٹ کی جگہ لے لے، بہت بڑی جگہ نہ لے، مناسب سی جگہ لے لے جس کے اندر بیٹھ کے یہ 10 دن گزارے، اعتکاف کے ساتھ رہے۔ جو جگہ اس نے بھی اپنے مختص کر لی نا، اس جگہ میں رہتے ہوئے یہ بہت سارے جائز کام کر سکتی ہے، بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے، بچوں کو تعلیم دے سکتی ہے، اس جگہ میں رہتے ہوئے یہ کچن کے کوئی کام کر سکتی ہے، سبزی کاٹ سکتی ہے، یہ کپڑے سی سکتی ہے۔ موبائل فون کا ویسے تو استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن بیان سننا ہے، کوئی اچھی بات ہے، کوئی ضروری بات ہے، وہ کر سکتی ہے۔ گھر میں لوگ افطاری کر رہے ہیں تو یہ وہاں نہیں جا سکتی، ہاں اس کے پاس کوئی محرم آ جائے، اس کا خاوند آ جائے تو وہ کر سکتی ہے۔ بعض عورتیں کہتی ہیں کہ اعتکاف میں خاوند کے پاس بھی نہیں جا سکتے، مطلب خاوند کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ نہیں، خاوند کو دیکھ سکتے ہیں، اتنا برا نہیں ہو جاتا وہ۔ ہاں باقی معاملات جو ہیں وہ منع کیے گئے ہیں، یہ نہیں کہ خاوند کو اب دیکھ نہیں سکتے، تو بات بھی کر سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، کوئی ضرورت کی بات ہو تو کی جا سکتی ہے۔ عورت کے لیے اعتکاف نفل عبادت ہے، گو 10 دن کا ہے، وہ مسنون ہے، لیکن اس درجے کا نہیں ہے جو مردوں کے لیے اس کی تاکید ہے، تو یہ کرے تو بہت اچھا۔ اس کو چاہیے اگر شادی شدہ عورت ہے تو خاوند سے اجازت لے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے اجازت دی، تو اجازت لینا اس کے لیے ضروری، اور خاوند کے لیے اجازت دینا ضروری۔ خاوند کے لیے اجازت کا دینا سنت، عورت کے لیے اجازت کا مانگنا ضروری، اور خاوند کے لیے اجازت خوشی سے دینا سنت، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ تو عورت اپنے کام کے دوران رہتے ہوئے، عورت اپنے اس ایریے میں جو اس نے اعتکاف کے لیے مخصوص کر لیا ہے وہ گھر کے کام کاج کر سکتی ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ ہاں اگر کوئی گھر میں کھانا پکانا والے نہ ہو اور خود ہی پکانا ہے تو پہلے ہی نیت میں اس چیز کو شامل کرے، اور کھانا پکانا اس کی بعض علماء نے گنجائش دی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ یہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے اور اس کے اور انتظامات کریں۔ عورت اعتکاف سے صرف پیشاب پخانے وغیرہ کے لیے نکل سکتی ہے، ٹوائلٹ جانے کے لیے بس آنا جانا کرے، اپنی ضرورت پوری کرے اور باہر آ جائے۔ نفلی وضو یا نفلی غسل، جمعے کا غسل، اس قسم کا اگر غسل کیا اعتکاف کی جگہ سے نکل کر تو اعتکاف ٹوٹ گیا۔ مردوں کے لیے اس میں یہ ہے کہ بعض لوگوں نے مسجد کے اندر اہتمام کیا ہوتا ہے اور وہ مسجد کے اندر غسل کر لیتے ہیں اور پانی مسجد سے باہر جاتا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن عورت گھر میں جہاں اعتکاف کیا ہوا ہے، اگر وہاں کوئی انتظام ہو سکتا ہو غسل کا تو گنجائش کرنا، پھر نہیں۔ ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا کہ باہر جا کے کر لیا تو وضو اور وہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یاد رکھیے کھانا کھانے کے لیے ہاتھ دھونا سنت ہے، لیکن معتکف کا صرف ہاتھ دھونے کے لیے اعتکاف کی جگہ سے باہر جا رہا اور خالی ہاتھ دھو کے آ جانا، اعتکاف گیا۔ تو مسجدوں میں اہتمام ہوتا ہے کہ وہ وضو کے لیے یا ہاتھ دھونے کے لیے ایسی جگہ رکھتے ہیں کہ بندہ رہے مسجد میں، اس کے پاؤں مسجد میں ہو، ہاتھ باہر نکال کے وہ اعتکاف وہ کیا کہتے ہیں ہاتھ دھو لے، اس کی گنجائش ہے، تو یہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح عورت اگر اپنی جگہ پر ہے، صرف ہاتھ دھونے کے لیے وہ باہر نہ آئے، وہیں پہ کچھ انتظام کر لے۔ صابن سے ہاتھ دھونا، اب جی صبح اٹھے چلو جی ذرا صابن سے ہاتھ منہ دھو کے آ جاتے ہیں، اس سے بھی اعتکاف گیا۔ ہاں انسان وضو کے لیے گیا ہے، پھر صابن کا استعمال ہو گیا تو پھر اس کی گنجائش ہے، ٹھیک ہے۔ اگر معتکف مرد ہے یا عورت سخت بیمار ہو گیا، ایک دم کوئی پریشانی آ گئی، اس کے لیے اعتکاف پورا کرنا مشکل ہو رہا ہے، یہ اعتکاف سے اٹھ سکتا ہے، گناہگار نہیں ہوگا، لیکن قضا واجب آئے گی۔ انسان غلطی سے اچانک ہی نکل گیا، پتہ ہی نہیں لگا، یاد ہی نہیں رہا اور باہر چلا گیا، اس کو میں تو اعتکاف میں ہوں، بس اعتکاف ٹوٹ گیا۔ جان بوجھ کے نکلا یا غلطی سے نکلا، 1 منٹ سے کم کا عرصہ بھی اس نے باہر اس طرح ایسے گزار لیا، تو اس کا جو ہے اعتکاف ٹوٹ گیا، اب قضا کرنی پڑے گی۔ اعتکاف کی قضا کیا ہے؟ بہت آسان سا، اس کو سمجھ لیجئے۔ اعتکاف تو 10 دن کا ہے مسنون، لیکن قضا 1 دن کی ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ مغرب سے پہلے انسان اعتکاف میں بیٹھ جائے، رات بھی اعتکاف میں گزارے، دن روزے کے ساتھ اعتکاف میں گزارے، تو یہ پورا سلسلہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔
اعتکاف میں بات چیت بہت ضروری ہو، اچھی بات ہو، دین کی دعوت ہو، وہ کرنا چاہیے۔ بعض مستورات ایام کو روکنے کے لیے، حیض کو روکنے کے لیے دوائیں استعمال کرتی ہیں، جائز ہے لیکن اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں، تو ڈاکٹر سے پوچھ کے کریں۔ حج عمرے بھی عورتیں جاتی ہیں اور پریشان ہوتی ہیں، پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ جی ہم اس کو استعمال کر لیں تو اس سے ہم اعتکاف کر سکیں گے، یہ حج عمرہ ہم کر سکیں گے، باقی چیزوں کو کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ وہ بات ٹھیک ہے، خواہش بھی اچھی ہے، لیکن فطرت کو چھیڑ دینا یہ بڑا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے، تو اس کے نقصانات بہت زیادہ آتے ہیں، پھر بعد میں تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ انسان رب کی رضا پہ راضی رہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔